السلام علیکم، نمستے، ست شری اکال، ہیلو ایوری ون، ویلکم ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل پر۔ میری بیوی ایک ٹانگ نہیں تھی، پر وہ بہت امیر تھی، اس لیے اس کی شادی میں نے اس سے شادی کی۔ وہ نکلی ٹانگ لگاتی تھی، ہم دونوں گھر میں اکیلے رہتے تھے، پر وہ روز رات کو چھت پر سے آوازیں آتی تھیں، میری بیوی غائب ہوتی اور اس کی نکلی ٹانگ کمرے میں ہی پڑی رہتی تھی۔ ایک دن چھت پر جا کر دیکھا تو میری جان ہی نکل گئی، کیونکہ وہاں میری بیوی نے ایک بہت بڑا جب مجھے لڑکی کی تصویر دکھائی گئی تو میں بہت زیادہ خوش ہوا۔ میری شادی کی عمر ہو چکی تھی اور میرے دل میں بہت سارے جذبات تھے، لیکن جب یہ دیکھا کہ اس کی ایک ٹانگ کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا، دیکھنے سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ میری بیوی کی ایک ٹانگ نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی جگہ نکلی ٹانگ کا استعمال کرتی ہے۔ میں اس بات پر غصہ ہو گیا، کہنے لگا کہ میرے پر کون سے برے دن آئے ہیں کہ میں بنا کی ٹانگ والی لڑکی سے شادی کروں گا۔ میں اچھا بھلا خوبصورت نوجوان ہوں، مجھ میں کوئی کمی نہیں ہے، تو پھر میں اس طرح کا کروا گھونٹ کیوں پیوں، آنکھیں بند کر کے کیوں پی جاؤں۔ مجھے میرے رشتہ داروں نے سمجھایا کہ عورت کی ایک ٹانگ نہیں ہے، لیکن یہ عورت بہت ہی امیر ہے، اس کو اپنی کمی کا احساس ہے، اس لیے ایک مڈل کلاس انسان سے شادی کرنے کے لیے مان رہی ہے۔ اس کی ایک ٹانگ ہوتی تو تم اس کے سائے تک بھی نہ پہنچ پاتے۔ یہ بات میرے دل کو لگی اور میں نے اس عورت سے شادی کرنے کے لیے ہاں کر دی۔ اس کا نام کشمالہ گل تھا۔ وہ واقعی اس دنیا کی سب سے حسین ترین عورت تھی۔ صرف اتنا سمجھوتا تھا کہ اس کی ایک ٹانگ نہیں تھی، وہ نکلی ٹانگ کا استعمال کرتی تھی۔ وہ گھر میں اکیلی رہتی تھی، اس کا ایک بہت بڑا بنگلہ تھا۔ میری اس سے شادی ہوئی تو اس نے کہا کہ ہم اس بنگلے میں ہی رہیں گے، کیونکہ اگر ہم یہاں سے میں رہی رہیں گے تو اس کی دیکھ بھال کون کرے گا اور اس گھر کو کون سنبھالے گا۔ میں نے کہا میں ہوں نا، میں سنبھال لوں گا اس گھر کو، تم کو۔ اب وہ بنگلہ بھی میرا تھا، کشمالہ کی ساری دولت بھی۔ وہ میری بیوی تھی، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ میں اس بات پر خوش ضرور تھا کہ بیوی کے ساتھ دولت بھی مجھے اور گھر بھی مل گیا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں اس سے محبت نہیں کرتا تھا، کیونکہ اتنی پیاری تھی، اس سے کوئی بھی محبت کر سکتا تھا۔ میں اسے پا کر بہت خوش تھا، لیکن اس سے شادی کرنے کے بعد اس گھر میں عجیب و غریب حرکتیں ہونے لگی تھی، جس کے بارے میں مجھے اندازہ ہی نہیں تھا، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی۔ مجھے رات کو اپنے کمرے کی چھت سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آتیں، جسے وہاں پر کوئی ہو۔ ایک دفعہ چیک کرنے کے لیے میں گیا، اوپر چلا گیا تو مجھے لگا کوئی چور ہوگا، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا، پر بہت زیادہ اندھیرا تھا۔ کشمالہ نے کہا کہ چھت پر کئی سالوں سے کوئی بھی نہیں جاتا اور چھت کی کسی نے دیکھ بھال بھی نہیں کی ہے۔ کیونکہ میری ٹانگ کا مسئلہ ہے تو میں چھت پر نہیں چڑھ سکتی، میں نے وہاں کا کام بھی نہیں کروایا ہے۔ میں نے کہا مجھے چھت پر نہیں جانا، کیونکہ اگر تم اوپر نہیں جا سکتی تو پھر میں بھی نہیں جاؤں گا، اس لیے وہاں کا کام کروانا ضروری نہیں ہے، فضول میں خرچہ کیوں کیا جائے۔ لیکن کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی۔ آج کے دن بھی مجھے رات کو آوازیں آ رہی تھی اور میں جاگ گیا، لیکن جب اپنے پہلو میں دیکھا تو میری جان ہی نکل گئی۔ میری بیوی کمرے میں نہیں تھی، وہ نکلی ٹانگ کا استعمال سارا دن کرتی تھی، لیکن رات کو سونے سے پہلے اتار دیتی تھی۔ وہی ٹانگ اس کے بستر کے ساتھ پڑی رہتی تھی، لیکن وہ اس ٹانگ کے بغیر کہیں کیسے جا سکتی تھی، کیونکہ وہ ویل چیئر کا استعمال نہیں کرتی تھی۔ اس ٹانگ کے ذریعے وہ تھوڑا بہت چلتی، اسے چلنے میں تھوڑی دیر لگتی تھی، لیکن ویل چیئر پر بیٹھنا وہ پسند نہیں کرتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے ویل چیئر پر بیٹھنے سے نفرت ہے، پر وہ اس کا استعمال نہیں کرتی تھی، اور ٹانگ اس کی یہاں پڑی ہوئی تھی تو وہ کیسے وہاں جا سکتی تھی۔ جب سے شادی ہوئی تھی میری بیوی نے مجھے کسی شخص سے بھی نہیں ملوایا تھا، جبکہ مجھے کہا گیا تھا اس کا ایک بہت بڑا کاروبار ہے جو بہت سارے لوگ مل کر چلاتے ہیں۔ اس نے بس مجھے گھر کی ذمہ داری دی تھی، لیکن کاروبار کے حوالے سے کچھ نہیں بتایا تھا۔ گھر میں پیسے تو آ رہے تھے، لیکن کہاں سے آ رہے تھے یہ نہیں پتہ تھا۔ ابھی میں اپنی بیوی کو تلاش کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اگر وہ بنا ٹانگ کے کہیں جا سکتی تھی اس کا مطلب تھا کہ وہ چل سکتی تھی، اور وہ محض میرے ساتھ ڈرامہ کر رہی تھی۔ میرے دماغ میں تو یہی بات تھی، ورنہ ایک انسان اپنی ٹانگ کے بنا کہیں بھی نہیں جا سکتا تو وہ پھر ویسے کمرے سے باہر جا سکتی ہے۔ باتھ روم میں بھی نہیں تھی، باتھ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں کمرے سے باہر گیا، اس کی تلاش کرنے لگا، لیکن پھر جب مجھے کمرے میں کسی ہلچل کی آواز آئی، جب میں واپس آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میری بیوی
بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور وہ کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ میں نے کہا ابھی تم کہاں گئی تھی؟ تو کہنے لگی میں تو کہیں بھی نہیں گئی تھی۔ میں نے کہا مذاق نہ کرو، تم ابھی بستر پر نہیں تھی تو میں تمہیں تلاش کرنے کے لیے اٹھا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم نے غور ہی نہیں کیا ہوگا۔ میں اپنی بیوی سے اتنی بحث نہیں کیا کرتا تھا۔ جب اس نے ایک بار جھوٹ بول دیا تو پھر اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے جھوٹ پر قائم رہنے والی تھی۔ لیکن اتنا سفید جھوٹ وہ مجھ سے کیوں بول رہی تھی؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ کمرے میں نہیں تھی، تو پھر وہ مجھ سے ایسا جھوٹ کیوں بول سکتی تھی؟ کیا وہ یہ نہیں سمجھتی تھی کہ وہ ایک خاص طرح کی صورتحال میں تھی جس میں وہ اس طرح کے جھوٹ بولے گی تو پکڑی جائے گی؟ اچانک سے میں بدل گیا اور میں نے کہا کہ شاید مجھے غلط فہمی ہوگی۔ دراصل تم اتنی دبلی پتلی ہو کہ تم بستر میں پڑی ہوئی ہو تو نظر ہی نہیں آتی، رضائی میں تو انسان کھو ہی جاتا ہے۔ میں اپنی ہی بات پر ہنسنے لگا اور اس نے بھی میرا ساتھ دیا۔ اس کے بعد میں سو گیا، لیکن میں بظاہر سویا ہوا نہیں تھا، دراصل مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اگلے دن جب میں چھت پر کسی کے چڑھنے کی آواز آئی تو جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو میری بیوی کمرے میں نہیں تھی۔ لیکن آج میں سونے کی اداکاری کرتا رہا کیونکہ کل میں نے اس کے راز سے پردہ اٹھانا تھا اور میں چاہتا تھا کہ میری بیوی تھوڑی دیر بے فکر ہو جائے، کہیں محتاط نہ ہو جائے، کیونکہ اگر وہ اتنا بڑا کھیل کھیل رہی تھی تو اس کا یہ مطلب تھا وہ کوئی عام انسان نہیں تھی، وہ بہت چالاک عورت تھی۔ اگلی رات پھر سے ہلچل کی آوازیں آئیں تو میں پلٹ کر دیکھا وہ غائب تھی۔ آج میں نے اپنے ہاتھ میں ٹارچ لے کر آگے بڑھا کہ میری بیوی نے کہا تھا کہ چھت پر لائٹ نہیں ہے۔ اس کی نکلی ٹانگ نیچے ہی پڑی تھی جسے اپنی طرح سے وہ چھپا کر گئی تھی، لیکن میں اسے دیکھ سکتا تھا۔ میں چھت کی طرف چل پڑا۔ میری بیوی نے تو کہا تھا کہ چھت پر بہت عرصے سے کوئی گیا ہی نہیں اور وہاں پر بہت گندگی ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے دروازہ بہت آہستہ سے کھولا اور دیکھا تو محسوس ہوا کہ جیسے روز یہاں کوئی آتا جاتا ہے اور اس کو صاف بھی کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب وہ مجھ سے اتنے بڑے جھوٹ بول رہی تھی تو ایک اور جھوٹ بھی بول سکتی تھی۔ اوپر گیا تو میرا دل بیٹھ سا گیا کیونکہ مجھے کسی مرد کی آواز آئی۔ کیا میری بیوی مجھے دھوکہ دے رہی تھی؟ کیا وہ کسی اور مرد کے ساتھ چھت پر موجود تھی اور مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے کر میرے ساتھ بے وفائی کر رہی تھی؟ کیونکہ میں نے تو اس میں کوئی کمی ہونے کے باوجود اس سے شادی کی، تو میری کیا غلطی تھی؟ میں اوپر گیا تو سب کچھ بالکل صاف تھا اور لائٹ بھی آن تھی۔ اوپر ایک کمرہ بنا ہوا تھا۔ میرا دل دہل رہا تھا۔ میں ایسا منظر نہیں دیکھنا چاہتا تھا جس کو میں کبھی بھلا نہ سکوں۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو سامنے ایک ایسا منظر میری راہ دیکھ رہا تھا۔ اس کمرے میں ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا تھا جو کمپیوٹر پر کام کر رہا تھا اور میری بیوی اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ میری بیوی کی ٹانگ میں کوئی نقص نہیں تھا، اس کی ٹانگ بالکل ٹھیک تھی اور وہ دونوں مجھے دیکھ کر حیران سے ہو گئے اور یکا بکا رہ گئے۔ میں وہاں سے پلٹ گیا۔ میری بیوی بھاگتے ہوئے میرے پیچھے آئی۔ اس کو قدموں سے چلتا ہوا دیکھ کر میں رک گیا۔ میں نے کہا تم میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلا؟ تو کہنے لگی دراصل میں ایک ایسا کام کرتی ہوں جس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتا سکتی، کیونکہ وہ کام اس ملک کے لیے برا نہیں ہے اور یہاں کے رہنے والوں کے لیے بھی نہیں، لیکن ہم یہ باتیں کسی کو بتا نہیں سکتے۔ میں جان بوجھ کر ایک ٹانگ سے معذور بنی ہوئی تھی کیونکہ ایسے کام میں شک کا خطرہ پڑ جاتا ہے۔ مجھے شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ میں نے کانٹریکٹ سائن کیا ہوا تھا، لیکن اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے شادی کر لی۔ پر میں تمہیں عذاب سے دور رکھنا چاہتی تھی کہ یہ کام بہت ہی خطرناک، اور اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ کوئی میری کمزوری ہے تو وہ میرا فائدہ اٹھائیں گے۔ اس کے بعد مجھے میری بیوی نے ساری بات سمجھا دی اور وہ واقعی مجھے اپنی بیوی پر فخر تھا۔ اس کا جھوٹ بولنا اس کی مجبوری تھی، وہ ایک جاسوس تھی، لیکن جب میں نے اس کو اس کے قدموں پر کھڑا دیکھا تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے کہا کہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ تم میں کوئی بھی نقص نہیں ہے، لیکن تم نے مجھ سے سب اتنی دیر تک کیسے چھپا کر رکھا؟ اس نے کہا کہ ہمیں بھیس بدلنا سکھایا جاتا ہے۔ اگر میں تمہیں بیوقوف نہیں بنا سکتی تو پھر دوسری دنیا کو کیسے بیوقوف بناؤں گی؟ میں اس بات پر ہنسا اور اس نے کہا کہ اس بیوقوف کو چھوڑو تو نہیں دو گی؟ تو کہنے لگے نہیں، بالکل بھی نہیں، لیکن ہماری زندگی عام لوگوں سے تھوڑی مختلف ہوگی۔ اس نے کہا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ہر طرح سے تمہارا ساتھ دینے کی کوشش کروں گا۔ تب اس نے مجھ سے کہا کہ تم گھر سنبھالو کیونکہ میں تمہیں اس کام میں نہیں پڑنے دوں گی، اور آج مجھے میری بیوی پر فخر ہے۔